زلزلے کیوں آتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی جو بے شمار نشانیاں بیان کی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس زمانے میں زلزلوں کی کثرت ہوگی۔ کسی زمانے میں جب کہیں سے یہ اطلاع آتی تھی کہ فلاں جگہ زلزلہ آیا ہے اور اتنے لوگ اس کے نتیجے میں لقمہ اجل بن گئے ہیں، تو دیندار اور خوف خدا رکھنے والے لوگ توبہ استغفار کرنے لگتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روح سے یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ مگر آج کل روزانہ ہی کہیں نہ کہیں زلزلے نمودار ہو رہے ہیں اور ان کے نتیجے میں جانی اور مالی خسائر وقوع پذیر ہوتے رہتے ہیں، مگر لوگوں کے دلوں میں اس بات کا خوف جانگزین نہیں ہوتا کہ زلزلوں کا اس شدت کے ساتھ آنا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، بلکہ دلوں پر خوف کی جگہ ایک بے حسی کی کیفیت طاری ہو چکی ہے اور نصیحت حاصل کرنے کے بجائے تجاہل سے کام لیا جانے لگا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الزلزال میں وقوع قیامت کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے کہ جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی۔ مفسرین اس آیت سے یہ معنی لیتے ہیں کہ اس وقت زمین کا کوئی مخصوص حصہ نہیں بلکہ پورے کا پورا کرۂ ارض ہلا دیا جائے گا، جس کے نتیجے میں دنیا کا وجود ختم ہو جائے گا۔ مگر اس عظیم زلزلے کے واقع ہونے سے پہلے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زمین کے مختلف حصوں پر زلزلوں کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور حکم سے ہوگا، مگر چونکہ ہر کام کے ہونے کی کوئی منطقی وجہ اور اسباب ہوتے ہیں، اسی طرح سائنسدانوں نے زلزلوں کے وقوع پذیر ہونے کے اسباب بھی تلاش کر لیے ہیں۔ جس طرح بارش اللہ کے حکم سے ہی برستی ہے اور بادل رب کے حکم سے سمندروں سے پانی لے جا کر جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں برستے ہیں، اور اس طویل عمل کو سائنسدانوں نے مختلف تماثیل کے ذریعے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح سورج کی تمازت سے سمندر کا پانی بخارات میں تبدیل ہوتا ہے اور کس طرح وہ بادلوں کی شکل اختیار کرتا ہے اور کیسے بارش برستی ہے۔ پہلے وقتوں میں جب سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور نہیں تھا اور تحقیق کے باب نہیں کھلے تھے، تو مختلف ادوار میں مختلف اقوام زلزلوں سے متعلق عجیب و غریب نظریات رکھتی تھی۔ کسی قوم کا یہ نظریہ تھا کہ ایک طویل و عریض چھپکلی زمین کو اپنی پشت پر اٹھائے ہوئے ہے اور اس کی حرکت کرنے کی وجہ سے زمین ہلتی ہے۔ مذہبی عقیدے کی حامل قوم کا یہ خیال تھا کہ خدا اپنے نافرمان بندوں کو زمین ہلا کر ڈراتا ہے۔ اسی طرح ہندو، دیو اور مالائیوں کا یہ تصور تھا کہ زمین کو ایک گائے نے اپنے سینگوں پر اٹھا رکھا ہے اور جب وہ تھک کر سینگ بدلتی ہے تو اس کے نتیجے میں زمین ہلتی ہے، جبکہ ارسطو اور افلاطون کے نظریات کچھ ملتے جلتے تھے، جن کے مطابق زمین کی تہوں میں موجود ہوا جب گرم ہو کر زمین کے پرتوں کو توڑ کر باہر آنے کی کوشش کرتی ہے تو زلزلے آتے ہیں۔ سائنس کی ترقی کے ساتھ ساتھ علمی تحقیق کے دروازے کھلتے چلے گئے اور اس طرح ہر نئے سانحے کے بعد اس کے اسباب کے بارے میں جاننے کی جستجو نے پرانے نظریات کی نفی کر دی ہے۔ یوں تو بہت سی قدرتی آفات کے ظہور پذیر ہونے سے پہلے پیشگی اطلاع فراہم ہو جاتی ہے اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے باعث کافی بڑے جانی و مالی نقصانات سے بچا جا سکتا ہے۔ مثلاً سمندر میں بڑھنے والے خطرناک طوفانوں، ان کی شدت اور ان کے زمین سے ٹکرانے کی مدت کا تعین سیٹلائٹ کے ذریعے کیا جا سکتا ہے اور اس سے بچاؤ کی تدابیر بر وقت اختیار کی جا سکتی ہے، مگر زلزلے کی آمد نہایت خاموشی سے ہوتی ہے اور پتہ اس وقت چلتا ہے جب وہ اپنے پیچھے تباہی اور بربادی کی ایک داستان رقم کر کے جا چکا ہوتا ہے۔ بے شک ایسے آلات ایجاد ہو چکے ہیں جو زلزلے گزرنے کے بعد ان کی شدت، ان کے مرکز اور آفٹر شاکس کے بارے میں معلومات فراہم کر دیتے ہیں۔ ماہرین ارضیات نے زلزلوں کی دو بنیادی وجوہات بیان کی ہیں۔ ایک وجہ زیر زمین پلیٹوں یعنی فالٹس میں ٹوٹ پھوٹ کا عمل ہے اور دوسری آتش فشاں کا پھٹنا بتایا گیا ہے۔ زمین کی بیرونی سطح کے اندر مختلف گہرائیوں میں زمینی پلیٹیں ہوتی ہیں جنہیں ٹیکٹونک پلیٹس کہتے ہیں۔ ان پلیٹوں کے نیچے ایک پگھلا ہوا مادہ جسے میگما کہتے ہیں موجود ہوتا ہے۔ میگما کی حرارت کی زیادتی کے باعث زمین کی اندرونی سطح میں کرنٹ پیدا ہوتا ہے جس سے ان پلیٹوں میں حرکت پیدا ہوتی ہے اور وہ شدید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے۔ ٹوٹنے کے بعد پلیٹوں کا کچھ حصہ میگما میں دھنس جاتا ہے اور کچھ اوپر کو ابھر جاتا ہے جس سے زمین پر بسنے والی مخلوق سطح پر ارتعاش محسوس کرتی ہے۔ زلزلے کی شدت اور دورانیہ کا انحصار میگما کی حرارت اور اس کے نتیجے میں پلیٹوں میں ٹوٹ پھوٹ کے عمل پر منحصر ہے۔ اسی طرح جب آتش فشاں پھٹتے ہیں تو لاوا پوری شدت سے زمین کی گہرائیوں سے سطح زمین کی بیرونی تہوں کو پھاڑتا ہوا خارج ہوتا ہے جس سے زمین کی اندرونی پلیٹوں میں شدید قسم کی لہریں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ لہریں زیر زمین 3 سے 15 کلومیٹر فی سیکنڈ کے حساب سے سفر کرتی ہیں اور ماہیت کے حساب سے 4 اقسام میں ان کی درجہ بندی کی گئی ہے۔ 2 لہریں زمین کی سطح کے ساتھ ساتھ سفر کرتی ہیں جبکہ دیگر 2 لہریں جن میں سے ایک پرائمری ویو اور دوسری سیکنڈری ویو ہے زیر زمین سفر کرتی ہیں۔ پرائمری لہریں آواز کی لہروں کی مانند سفر کرتی
کرتی ہوئی زیر زمین چٹانوں اور مائعات سے گزر جاتی ہیں، جبکہ سیکنڈری ویوز کی رفتار پرائمری ویوز کے مقابلے میں کم ہوتی ہے اور وہ صرف زیر زمین چٹانوں سے گزر سکتی ہے۔ سیکنڈری ویوز زمینی مائعات میں بے اثر ہوتی ہیں، مگر وہ جب چٹانوں سے گزرتی ہے تو ایل ویوز بن کر ایپی سینٹر یعنی مرکز کو متحرک کر دیتی ہیں اور زلزلے کا سبب بنتی ہیں۔ ایل ویوز جتنی شدید ہوں گی اتنی ہی شدت کا زلزلہ زمین پر محسوس ہوگا۔ زلزلے اگر زیر سمندر آتے ہیں تو ان کی قوت سے پانی میں شدید تلائم اور لہروں میں ارتعاش پیدا ہوتا ہے اور کافی طاقتور اور اونچی لہریں پیدا ہوتی ہیں جو سطح سمندر پر 500 سے 1000 کلومیٹر کی رفتار سے بغیر اپنی قوت اور رفتار توڑے ہزاروں میل دور خشکی تک پہنچ کر ناقابل یقین تباہی پھیلاتی ہے، جس کی مثال 2004 کے انڈونیشیا کے زلزلے اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی سونامی ہے، جس کی لہروں نے ہندوستان اور سری لنکا جیسے دور دراز ملکوں کے ساحلی علاقوں میں شدید تباہی پھیلائی تھی، جس کی گونج آج بھی متاثرہ علاقوں میں سنائی دیتی ہے۔ اور اب اس سے کچھ کم تر درجے کے مگر جاپان کی تاریخ کے سب سے بڑے زلزلے کا بھی ذکر کر لیا جائے جو 11 مارچ کو جاپان کے شمال مشرق میں تباہی اور بربادی کی نئی داستانیں رقم کر گیا اور جس نے 2004 میں آنے والے انڈونیشیا کے زلزلے اور سونامی کی یاد تازہ کر دی ہے۔ 8.9 اشاریہ قوت کے اس زلزلے نے، جس کا مرکز ٹوکیو سے 370 کلومیٹر دور بحر الکاہل میں تھا، جاپان کے متعلقہ اداروں کو سونامی وارننگ جاری کرنے پر مجبور کر دیا۔ زلزلے اور اس کے نتیجے میں آنے والے سونامی نے جاپان کے شمال مشرقی حصے میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیلائی ہے۔ اب تک کی غیر متصدقہ اطلاعات کے مطابق ہلاکتوں کی تعداد 1000 سے تجاوز کر گئی ہے اور سینکڑوں افراد لاپتہ ہیں، جبکہ مالی نقصانات کا تخمینہ اس مرحلے سے لگانا ایک مشکل امر ہے۔ زلزلے کے نتیجے میں ایک ایٹمی ریکٹر میں لگنے والی آگ کے نتیجے میں قریباً 40 افراد ہلاک ہوئے اور کولنگ سسٹم کے کام نہ کرنے کی وجہ سے تابکاری کے اخراج کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ زلزلے کے بعد متاثرہ علاقوں میں واقع تمام ایٹمی ریکٹر فوری طور پر بند کر دیے گئے ہیں تاکہ مزید نقصان سے بچا جا سکے، جبکہ کسی امکانی خطرے کے پیش نظر ریکٹر کے قرب و جوار میں رہنے والے ہزاروں لوگوں کا انخلاء عمل میں لایا جا رہا ہے۔ جاپان کے انسٹی ٹیوٹ آف انرجی اکنامکس کے نیوکلیئر انرجی گروپ کے لیڈر موروکو کا کہنا ہے کہ زلزلے کے نتیجے میں تابکاری کے فوری اخراج کا کوئی خدشہ نہیں ہے۔ اگر فیول راڈز منکشف بھی ہو جاتے ہیں تب بھی وہ فوری طور پر نہیں پگھلیں گے۔ ان کے کہنے کے مطابق اگر فیول راڈز پگھل بھی گئے اور ریکٹر کا اندرونی دباؤ بڑھ بھی گیا تب بھی اس وقت تک تابکاری کے اخراج کا کوئی خطرہ نہیں ہے جب تک ریکٹر کے کنٹینر درست کام کر رہے ہیں۔ دوسری جانب کارنیگی وقف برائے بین الاقوامی امن کے جوہری توانائی کے ایک ماہر مارک ہبس نے زلزلے کے بعد جاپان میں ایٹمی ریکٹروں کے حوالے سے اپنے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ حالات قابو سے باہر ہونے کی صورت میں سنگین موڑ اختیار کر سکتے ہیں۔ ایک یا ایک سے زیادہ ایمرجنسی ڈیزل جنریٹر جو کہ ریکٹر کے کولنگ سسٹم کو بجلی سپلائی کرتے ہیں، ان کے کام نہ کرنے کی غیر مصدقہ اطلاعات کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ کوئی ہنسی مذاق کا معاملہ نہیں ہے بلکہ جاپان کے لیے یہ تشویش کی بات ہے کہ ریکٹرز کے کولنگ سسٹم کی فعالیت کو برقرار رکھتے ہوئے ریکٹر کی حرارت کو اعتدال پر رکھا جائے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا اور بڑھتی ہوئی حرارت پر قابو نہیں پایا جاتا تو بنیادی ایٹمی ایندھن حرارت کی زیادتی کے باعث پگھل کر نقصان کا باعث بن سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں تابکاری کے اخراج کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس بات کی بھی پیش گوئی ہے کہ آفٹر شاکس کا سلسلہ 1 ماہ تک جاری رہنے کا امکان ہے اور 7 درجے تک کے جھٹکے جاپان کے شہروں خصوصاً شمال مشرقی حصے کو جھنجھوڑتے رہیں گے، جس کے نتیجے میں مزید کتنی تباہی جاپان کے اور جاپانیوں کے مقدر میں لکھی جا چکی ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتا سکتا ہے۔ اور ریکٹر کا معاملہ اگر قابو سے باہر ہو گیا اور تابکاری پھیلی تو اس کے نتیجے میں کتنے لوگ متاثر ہوتے ہیں یہ بھی غیر مبہم ہے۔ علاوہ ازیں سونامی کہاں کہاں تک تباہی کی علامت بن کر پہنچتا ہے اور اس کے نتیجے میں دنیا کے کتنے ملکوں میں مزید کتنا جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے یہ امر بھی وقت کی مٹھی میں بند ہے۔ ہم صرف یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ انسانوں کو مزید ہر قسم کے نقصانات سے محفوظ رکھے۔ مزید ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی مزید اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔